کرنے کے لیے دوسری سال کی عالمیت کی طالبہ امت المقید بنت بلال بندہ پورم، عنوان تقریر ہے ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد۔ اما بعد، بعزت صدر جلسہ، ذمہ داران مرکز، معزز معلمین و معلمات، مہمانان خصوصی اور میری دینی بہنیں، آج جس اجلاس میں عنوان تقریر ہے ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد۔ ابھرے تو آندھی بپھرے تو طوفان، ابھرے تو آندھی بپھرے تو طوفان، چٹکے تو غنچہ لرزے تو شبنم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوانی زندگی کا وہ دور ہے کہ جب رگوں میں خون نہیں بجلیاں دوڑتی ہیں۔ زندگی کی تمام تر صلاحیتیں اپنی پوری عروج پر ہوتی ہیں۔ سمندروں کا سینہ چاک کرنا، صحراؤں میں آبلا پائی کے مزے چکنا، دار و رسن تو کو سلاسل کو چومنا، موت سے آنکھ مچولی کھیلنا اور سمندروں میں گھوڑے دوڑانا ان کے لیے بازیچہ اطفال ہوتا ہے۔ بقول شاعر، ولولا جوش حوصلہ ہمت، ولولا جوش حوصلہ ہمت، مختلف نام ہے جوانی کے۔ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کسی قوم میں جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوا، خواہ مثبت ہو یا منفی، تعمیری ہو یا تخریبی، اس کا روح رواں نوجوان طبقہ ہی رہا ہے۔ زندگی کے میدان میں ترقی کرنے، کچھ کر دکھانے کا جذبہ نوجوانوں سے زیادہ کسی میں نہیں ہوتا۔ یہ میدان عزم و جذب و رسم کے شہسوار ہوتے ہیں۔ جب ان کا دینی شعور، غیرت و حمیت بیدار ہو جاتی ہے تو ملک کی قسمت جاگ جاتی ہے اور اندروں کی کوکھ سے تجلی جلوہ گر ہوتی ہے۔ مجاز نوصاف کے حامل نوجوانوں کو ان لفظوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ سید سلیمان ندوی نے کہا، نوجوانوں مجھے صفائی سے کہنے دو، خاموشی، سکون اور مفردانہ زندگی اسلام نہیں ہے۔ اسلام جد و جہد، صحیح عمل و سرگرمی ہے، وہ موت نہیں حیات ہے۔ آغا شورش کاشمیری فرماتے ہیں کہ زندہ قوم میں اپنے نوجوانوں پر جیتی ہے اور کسی قوم کے مستقبل کی حفاظت اس کے نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ تاریخ اسلام کے ایک زرعی و سنہرا باب ہے۔ اس دور کے نوجوانوں نے اسلام کی حقانیت سے پوری دنیا کو روشناس کرایا اور اپنے گہوارے علم و فن میں خالد بن ولید جیسے دیگر کمانڈر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی جیسے عزم و حوصلے کے پیکر انسانوں کی پرورش و پرداخت کی۔ بقول اقبال، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ اسلام کے ان جان بازوں نے ہر دور میں اپنے خون جگر سے نقل اسلام کی آبیاری کی اور اسلام کی ضیاءپاش کرنوں سے مشرق میں سندھ، مغرب میں اسپین اور شمال میں فرانس کی ظلمت قدوں کو منور کیا اور پوری دنیا میں اپنے شجاعت و بہادری کا سکہ اس طرح جمایا کہ حفیظ جالندری کو کہنا پڑا، ہر بلندی تم کو دیتی ہے بلندی کا پیام، ہر بلندی تم کو دیتی ہے بلندی کا پیام، ہر افق سے آسماں کرتا ہے جھک جھک کر سلام۔ میں دور حاضر کے اسلام پسند مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنا شاندار ماضی یاد کیجیے، پھر ایک بار خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ ایک زندہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں کون سا وہ ظلم، کون سی وہ وحشت و بربریت ہے جو ہمارے اسلاف نے آزادی کے راہ میں برداشت نہ کی ہو۔ یقین نہ ہو تو بالاکوٹ کے ذرے سے پوچھو، ہندوستان کے ذرے ذرے سے پوچھو۔ بقول شاعر،
نہ رہے ہم. یہ ہمارے نوجوان تھے جو دریاؤں میں کود پڑے, صحراؤں کی خاک چھانی, قید و بند کی مشقتیں جھیلی, وطن عزیز کو چھوڑا اور اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنے جسم کا آخری خطرہ بہا کر محبت و ایثار و قربانی کا وہ جذبہ پیش کیا. اقبال نے سجیالوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا تھا, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشا ہمارا. الغرض ہمارا تاریخ کا ہر صفحہ ہمارے نوجوانوں کے خون سے رنگین ہے. بقول شاعر, نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو, نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو, مجاہد کا تو مستقبل ہے میدانوں سے وابستہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم قوم کے نوجوانوں کو عمر کی بصیرت, خالد کی شجاعت, عثمان کی سخاوت, ابو بکر کی صداقت عطا فرما اور انہیں اہل باطل کے لیے زلزلہ, صاعقہ, ہمہمہ, غلغلہ و طوفان بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ